السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش ہوئی تھی۔ وہاں پر نمرود نامی مشہور ظالم و جابر فرقہ پرست حاکم تھا۔ کاہن اور پروہت لوگ اس کے ساتھی ہوا کرتے تھے، جو بھولے بھالے عوام کا استحصال کر کے عیاشی کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ عوام کو دیوتاؤں کے غضب سے ڈرا کر انہیں خاموش کر دیا کرتے تھے۔ موہومہ نچلے طبقات کی عورتوں کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر مندروں میں دیوداسیوں کی طرح رکھا جاتا تھا، اور مزعومہ اونچی ذات کے پروہت، احبار اور سادھو سنت ان کا غلط استعمال کرتے تھے۔ مشرکانہ نظام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر مختلف ظلم ڈھائے تھے۔ بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے محققین نے عراق کے اور نامی علاقہ کے صرف چٹانی سلسلے سے ہزاروں بتوں کا انکشاف کیا ہے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب مشرکانہ نظام نے مذہبی، سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور معاشی جیسے ہر ایک شعبوں پر اپنی حکومت کرتا تھا۔ اس دور میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا۔ امیلو، مشکنو، اردو وغیرہ ذاتیں شہر اور میں موجود تھیں۔ ایک تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں پر تقریباً 5 لاکھ کی آبادی موجود تھی۔ وہاں غریبوں کو زمین و جائیداد کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اکثر و بیشتر زمینیں مندروں کے ننا دیوتا کے نام پر وقف تھیں۔ دربار کا فرمان تھا کہ ننا دیوتا نے ہمیں حکمران اور بادشاہ بنایا ہے، لہٰذا بادشاہ کی پوجا پاٹ کرنا ہر ایک شہری پر فرض ہے۔ ایسے ایک نازک ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے۔ ایک مجدد کی طاقت سے بڑھ کر مشن اور ذمہ داریاں ان کے سامنے تھی۔ بادشاہ و حکمران کی عبادت اور اقتدار کو ختم کرنا، پروہت اور اونچی ذات کے لوگوں کے استحصال کو روکنا، سیاسی، سماجی، مالی موقف میں تبدیلی لانا، اس کے ساتھ ساتھ مکمل عوام کی زندگی میں لانے کا منصوبہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ ان کے نظریے کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ موجودہ سماجی نظام کو اکھاڑ کر توحید کی بنیاد پر ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالنا تھا۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغی کام بلند ہوا تو نمرود، سرداران، پروہت، کاہن اور اندھ بھکت سبھی نے ان کے خلاف اپنا مورچہ کھول دیا۔ 4000 سال پہلے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنسبت ہمارے سامنے اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور نازک سماجی صورتحال موجود ہے۔ ایسے پس منظر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آخر کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کی پیروی کرے گا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔